اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال للہ تسع وتسعون اسما مئت الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں 100 سے ایک کم، جو انہیں یاد رکھے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن سلام سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ حدیث اپنے درجے کے لحاظ سے صحیح ہے، اور صحیح حدیث وہی ہے جو چاروں شرائط پر پوری اترتی ہو، اس کے تمام راوی عادل ضابط ہوں، اس میں کوئی راوی شاذ نہ ہو، اور نہ ہی اس میں کوئی علت پائی جاتی ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں لفظ احصاہا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب صرف گن لینا نہیں بلکہ انہیں یاد کرنا، ان کے معنی سمجھنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، اور پھر اللہ کو انہی ناموں سے پکارنا۔ داخل الجنہ لفظ استعمال ہوا، جس کا مطلب صرف یہ نہیں صرف اللہ کے نام یاد کر لینے سے انسان جنت میں چلا جائے گا، بلکہ یہ ایک عظیم فضیلت ہے جو ایمان و عمل کے ساتھ مشروط ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے اور 99 صفاتی نام ہیں، تو اللہ کے ان ناموں کو یاد کریں اور ان کے مطابق اس کے جو سارے 4 مراتب بنتے ہیں ان سب کا خیال رکھیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں دراصل اس کی حکومت اور اس کے نظام کی پہچان ہے۔ جیسے اللہ کا نام الملک بادشاہ، کہ اللہ حقیقی حاکم ہے، اور پھر اللہ عادل ہے، تو پورا نظام کائنات عدل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ وہ رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، الرحیم ہے، رحم کرنے والا، الحق سچائی اختیار کرنا ہے، سچائی کی دعوت دینا ہے، سچائی پر قائم رہنا۔ تو دراصل اللہ کے نام صرف انفرادی عبادت تک محدود نہیں بلکہ ایک اسلامی معاشرہ اور ریاست بھی انہی صفات پر قائم ہونی چاہیے۔ یہ بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے کہ میری ذات، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنی شخصیت کی اس طرح سے تعمیر کریں، اپنی تربیت اس طرح سے کریں کہ اللہ کی صفات کا جو ایک عکس ہے وہ ہماری ذات کے اندر بھی موجود ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ رحمان ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی دوسروں پر رحم کریں، اس کی رحمت لامحدود ہے، انسان تو بہت کمزور ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک عکس میری اوصاف کا بندے کے اندر ہونا چاہیے، کہ بندے کو سچ بھی بولنا چاہیے، کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے، اپنی جو رعایا ہے ان کے ساتھ عدل کا معاملہ بھی کرنا چاہیے، ان کے بنیادی حقوق جس فرد کے ذمے ہیں وہ اسے ادا کرے۔ تو فرد کے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے اس کی، لیکن فرد کے ساتھ ساتھ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ اور ریاست بھی انہی صفات پر قائم ہونی چاہیے، کہ جو بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اسے بھی عادل ہونا چاہیے، اسے بھی دوسروں پر رحم کرنا چاہیے، اسے بھی دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اسے بھی محبت کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ، اسے مجرم کو سزا بھی دینی چاہیے، کہ جہاں پہ سزاؤں کی ضرورت ہے وہاں پہ سزا بھی دے گا، قانون نافذ کرے گا۔ تو اس طرح سے پھر پورا جو نظام ہے، سسٹم ہے، وہ بھی انہی اصولوں پر ہونا چاہیے، نظام عدل پہ ہونا چاہیے، رحمت پہ ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پوری کائنات کا نظام بنا کے دکھا دیا کہ کس طرح میں یہ نظام ہستی چلا رہا ہوں، تو اسی طرح جو تمہارے پاس چھوٹی سی حکومت ہے، اور کی کوئی حکومت ہو نہ ہو، اپنی ذات کے اوپر تو ہم سب کی حکومت موجود ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ راعی ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے مطلب جو بھی ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ملازم ہیں، میں کسی ادارے میں موجود ہوں تو ادارے کے لوگ ہیں، اور پھر اگر کسی حکمرانی کے منصب پہ ہوں تو پوری رعایا ہے۔ تو ہر جگہ پر جہاں میری جو حیثیت ہے، مجھے وہ سارا سسٹم اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا کا سسٹم انہی اوصاف کے مطابق بنانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف بتائے ہیں، کہ عدل ہے تو سب کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے لیے عدل ہے دوسروں کے ساتھ ظلم ہے۔ اصل میں اسماء الحسنی اللہ کی معرفت کا دروازہ کھولتے ہیں، یہ صرف ذکر نہیں، یہ فکر اور عمل میں
میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھے ناموں سے بلایا جائے، گویا کہ اسماء الحسنہ کو سمجھنا، اس کے ذریعے دعا مانگنا اور اپنی شخصیت کی اس حساب سے تعمیر کرنا، اپنی تربیت کرنا، یہ وہ کام ہے جو ہماری ترجیحات کو بدل دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور و فکر کرنا اور عمل کرنا یہ بہت بڑی سعادت کا کام ہے۔ اس لیے ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ اصول لینا چاہیے کہ اللہ کے نام نہ صرف یاد کیے جائیں بلکہ ان کا معنی و مفہوم، اس کے تقاضوں پہ بھی غور کیا جائے اور عمل کی پوری کوشش کی جائے۔